میں نے بڑے بڑے کمزور اشخاص اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جن کے پاس مال و دولت دنیا اور وسائل کی ارزانی نہیں تھی اور دنیاوی چیزوں کی فراوانی نہیں تھی، لیکن ایک چیز کی فراوانی تھی، وہ تھا حوصلہ، امید اور ہمت اور خود اعتمادی۔ وہ یہی کہتے تھے یس آئی کین فلائی اینڈ دے اسٹارٹ فلائنگ۔ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے کمزور خاندانوں میں، غریب خاندانوں میں، ٹوٹی ہوئی سائیکلوں پہ چین پھنسی ہوئی ہے، مڈگار ٹھک ٹھک کر رہا ہے اور ٹائر پنکچر ہیں، اور وہ گاڑی کو سائیکل کو رینگتے رینگتے وہ منزل پہ پہنچتے ہیں تو آگے ان کے لیے ایک خوبصورت مستقبل انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس حوصلہ، امید اور ہمت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور کرم پہ زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ احکام دے دیے ہیں کہ جو شخص جتنی کوشش کرے گا میں اس میں اتنا نوازوں گا۔ کہیں بھی رنگ، عقیدے، نسل اور جنس یا مٹیریل کیٹیگری یا ڈگریوں کا ذکر نہیں ہے، صرف کوشش کا ذکر ہے۔ کوشش میں اگر بے لوثی کا اور بے غرضی کا تڑکا لگا دیں تو 4 چاند ہو جاتے ہیں اور دشمن 3 13 ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ کوششوں میں بے لوثی اور بے غرضی کا تڑکا لگائیں اور سوسائٹیل ویلیو ایڈیشن کا جذبہ کار فرما ہو، اور آپ کو آگے بڑھنے کی جستجو اور لگن کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے لیے بے غرضی کے ساتھ ویلیو ایڈ کرنے کا ایک جنون ہو، تو آپ کیا بن جاتے ہیں؟ آپ عبدالستاریدی بن جاتے ہیں، آپ کیا بن جاتے ہیں؟ آپ جناح سے قائد اعظم بن جاتے ہیں، آپ گاندھی سے مہاتما گاندھی بن جاتے ہیں، اور آپ مدر ٹریسا بن کے بام عروج پہ چلے جاتے ہیں اور حیات جاوداں آپ کے منتظر ہوتی ہے۔ تو بے غرضی اور بے لوثی پہ علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ تو اگر آپ کسی کی مدد کے لیے بے غرضی کا ایلیمنٹ اپنے اندر امبیڈ کر دیں، اپنے اندر انڈیوس کر دیں، اپنے اندر جذب کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس میں سوسائٹل کنسرن آ جاتا ہے۔ اور حضرت علی کا مجھے قول یاد آ رہا ہے کہ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ کچھ ملتا ہے جو اچھے عمل پہ نہیں ملتا، کیونکہ اچھی سوچ میں دکھاوا نہیں ہے۔ تو بے غرضی میں جہاں پہ دکھاوا نہ ہو، جہاں پہ بے لوثی کا سمندر موزن ہو، تو اس میں آپ کا جہاز کشتی جہاز بن کے آپ کو تیزی سے ہائی سپیڈ بوٹ بن کے آپ کو منزل پہ لے جاتی ہے۔ ہائی سپیڈ بوٹ جو منزل پہ لے کے جاتی ہے، سمندر کی دغیانی کو چھوڑتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے، اس کے پیچھے جو فیول ہے، اس کے پیچھے جو ایندھن ہے، اس کا نام ہے بے لوثی، سیلف لیسنس اور سیلف لیسنس۔ اگر آپ کو حضور پاک کی جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں وہ واقعہ شاید آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو، شاید یقیناً پڑھا ہوگا، کہ ایک غلام، حبشی غلام، کمزور اور ناتواں، رات کو کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور نکاہت اور کمزوری سے گر پڑتا ہے بار بار۔ ایک اجنبی گزرا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کیوں گر رہے ہو اور کیوں پریشان ہو؟ کہتا ہے کہ مجھے میرے مالک نے حکم دیا یہ پوری رات میں کام مکمل کرنا ہے اور میری جسم کی ناتوانی مجھے روک رہی ہے، تو میں بڑا پریشان ہوں۔ اس اجنبی شخص نے اس کو ہٹایا اور پوری اس کا جو جاب کی اسائنمنٹ تھی وہ مکمل کی اور چلے گئے بے لوثی سے کام کر کے، کوئی چارج نہیں کیا، اللہ معاف کرے، کچھ نہیں۔ اور اس اجنبی کا نام جناب رسول اللہ آپ کی شخصیت اقدس کی صورت میں ہمارے سامنے ہسٹری ہمیں بتا رہی ہے، اور وہ شخص ان کی بے لوثی اور بے غرضی کی وجہ سے، اس کا نام تھا بلال حبشی، وہ غلام تھا۔ وہ غلام زادہ ان کے محبت میں، عشق میں ایسا گرفتار ہوا کہ اللہ نے اس کو حیات جاوداں دے دی اور سورج کو غروب ہونے سے انکار کروا دیا، روک دیا کہ آج میرے محبوب کی آواز نہیں آ رہی، اذان نہیں آ رہی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لیڈرشپ کیسے بے لوثی سے لوگوں کے قلب و نظر کو شکار کرتی ہے اور دلوں کے اندر پینیٹریٹ کر کے ان کو مسحور کر دیتی ہے۔ ہم نے صدیوں سے کہانی سنی ہے کہ دولت سے لوگ مسحور ہو جاتے ہیں، حسن سے مسحور ہو جاتے ہیں، مسحور سے مطلب امپریس ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا، بہت کم سنا ہے کہ لوگوں کی بے لوثی سے بھی لوگ ان کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو لیڈرشپ کی بنیادی پری ریکوزٹ میرے نزدیک بے لوثی ہے، یعنی ذات کی نفی۔ جیسے ہی اپنی ذات کی خانقاہ سے نکلتا ہے اور اپنے خاندان کو مائنس کرتا ہے اور سوسائٹی کے کمزوروں کو اپنا خاندان کا ایلیمنٹ سمجھ لگ جاتا ہے، تو قدرت صدقے واری ہونے لگ جاتی ہے اس پہ، اور اس کے مریدوں پہ، اس کے عاشقوں کو بھی حیات جاوداں مل جاتی ہے، جس کو اقبال ایک شعر میں کہتا ہے کہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے،
تو اچھی لیڈرشپ کے غلاموں کو بھی دوام یعنی حیات جاودہ مل جاتی ہے. دے بیکم امورٹل. تو امورٹالٹی کا تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ فرعونوں کی طرح حنوط کروا لیں باڈی اور 6000 سال بعد بھی ویسی آنکھیں بھی نظر آ رہی ہیں, پلکیں بھی نظر آ رہی ہیں. وہ ایک عارضی مادی دوام ہے. روحانی دوام جس میں لانگ ٹرم حیات جاودہ ہیں, اس کا تعلق بے لوسی سے ہے اور لیڈرشپ کی بیس لاس لیڈرشپ کی دل کی گہرائیوں سے اطاعت سے ہے, جس کی مثال میں نے آپ کو سامنے دی. پاکستان کے اندر آج جو مختلف قسم کے 3-4 قسم کے بحران ہیں, ایک سیاسی بحران ہے, ایک آئینی بحران ہے, ایک قانونی بحران ہے اور ایک مالی بحران ہے, اور چوتھا سیکیورٹی تھریٹ ہے. ان سب کے پیچھے میرے نزدیک صرف لیڈرشپ کی کمٹمنٹ کا ہونا یا نہ ہونا ہے. اس میں بے لوسی کا ہونا یا نہ ہونا ہے, اس میں ذات کی نفی کا ہونا یا نہ ہونا ہے, اور اپنی ذات کی خانقاہ سے نکل کے سوسائٹل کنسرن کا ہونا یا نہ ہونا ہے. آپ جتنا ان چیزوں کو مائنس کریں گے, نیگیٹو چیزوں کو, ذات کو مائنس کریں گے, تو ہستی کا فریب ختم ہو جائے گا. غالب ایک شعر میں کہتا ہے کہ ہستی کے فریب میں مت آ جائیو اسد. ہستی کا فریب کیا؟ میں سپیریئر, میں خوبصورت, میں امیر, میں تعلیم یافتہ, میرے پاس یورپ امریکہ کی PhD ہے, میرے پاس مرسڈیز بینز ہے, میرے پاس پراڈو ہے یا بلیک ویگو ہے کالے شیشوں والے. یہ وہ ہستی کا فریب ہے جو انسان کو اندر سے مار دیتا ہے. اور جب انسان اندر سے مرتا ہے تو لیڈرشپ کے سارے ٹریٹس مرنے لگ جاتے ہیں. اور بڑا مشہور شعر اس نے کہا تھا افتخار عارف نے کہ یہ خوش گمانوں کے خوش یقینوں کے وام میں ہے جو اس کو اندر سے مار دیتے ہیں. تو یہ ہستی کا فریب خوش گمانوں کا وام ہے جو اس کو اندر سے مار دیتا ہے. وام ہے کا مطلب ہے اس کی فالس ازمپشنز, فالس اس کے فیلنگز اور فالس اس کے آئیڈیاز. کوشش کریں کہ ہستی کے فریب میں مت آئیں.